جب کوئی انسان آپ کی تقدیر میں لکھا ہوگا یا آپ کو حاصل ہونے والا ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے ملنے سے پہلے کچھ نشانیاں بار بار ظاہر کرے گا۔ آج اس ویڈیو میں انہی نشانیوں کا ذکر کی، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ اس سے پہلے میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرمائے۔ جس نے مجھے کومنٹ میں اسپیشل دعاؤں کا بولا، اللہ تعالیٰ ان کی خواہشات پر، ان کی حاجتوں پر کن کی مہر لگا دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کرتے ہیں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف چن لیتا ہے اور جو اس کی طرف رجوع کرے اسے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ بعض لوگوں کو خاص نشانیاں اور راستے دکھاتا ہے تاکہ وہ اپنی تقدیر کی سمت کو پہچان سکے، تاکہ وہ اپنی قسمتوں کے فیصلے کر سکیں۔ اگر کسی کو کوئی شخص پسند آ جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ شخص اس کی قسمت میں ہے یا نہیں۔ بعض اوقات اللہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمیں بھیجتا ہے، جیسا کہ اگر بار بار غیر متوقع طور پر آپ کو کسی خاص شخص سے ملاقات یا بات چیت کا موقع مل رہا ہو تو کچھ لوگ اسے قدرت کی طرف سے اشارہ سمجھتے ہیں، اور یہ اشارہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے۔ جب کوئی انسان اپنی خواہشیں، تمنائیں اور خوشیوں سے جڑ کر اپنے رب کو بے حد امید سے پکارتا ہے اور اپنے دل کا ہر درد اپنے رب کے آگے بیان کر دیتا ہے، اللہ کے سامنے بڑے مان سے دعائیں کرتا ہے، تو اکثر اس کا دل بہت بے چین ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ کیا میری دعائیں کبھی قبول بھی کی جائیں گی یا نہیں، کیا اللہ مجھے وہ شخص عطا کرے گا یا نہیں۔ تو سنو اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور کون ہے جو بے قرار کی التجاؤں کو سنتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں حوصلہ دیتی ہے کہ ہماری التجاؤں کو، ہماری خواہشوں کو سننے والا اور پورا کرنے والا وہ رب کریم ہی ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کوئی خواہش پیدا کر دی ہے تو وہ اس پر کن فرمانے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اس نے ہمارے دل میں کسی شخص کے لیے محبت پیدا کرتی ہے تو وہ اس شخص کو عطا کرنے کا بھی اختیار رکھتا ہے۔ اگر اللہ نے ہمارا دل کسی انسان کے ساتھ جوڑ دیا ہے تو وہ اس دل پر ہماری مکمل ملکیت کا اختیار بھی رکھتا ہے۔ اللہ جو دل بناتا ہے، اس دل پہ جو اس کا کنٹرول ہے، اس دل کو بدلنے والا بھی میرا رب ہے، اس دل میں محبتیں پیدا کرنے والا بھی میرا اللہ ہے۔ انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور اس کو پانے کی خواہش آپ کے دل میں ہے، لیکن آپ بار بار ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں وہ انسان ہمیں ملے گا یا نہیں، یا ہماری تقدیر میں ہے یا نہیں۔ دیکھیے، تقدیر کے فیصلے تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ کے ہاتھ میں ایک چیز تو ہے نا، وہ ہے دعائیں، وہ ہیں التجائیں۔ اللہ کے آگے گڑ گڑائیں اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی التجاؤں کے لیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی چیز قسمت کو بدل سکتی ہے تو وہ صرف دعا ہے۔ تو کیوں آپ اپنی آرزوؤں سے مایوس ہوتے ہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں پر یقین نہیں؟ کیا آپ کو اپنی دعاؤں کی قبولیت پر یقین نہیں؟ ایسی چیز، ایسا شخص جس کا ملنا آپ کو ناممکن لگ رہا ہے، کیا آپ اسے اپنی دعاؤں سے حاصل نہیں کر سکتے؟ بے شک کر سکتے ہیں آپ۔ وہ اللہ ہے، کسی بھی وقت معجزے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، مایوس وہ ہوتے ہیں جو ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا۔ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا، تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔ تمہاری ناممکن خواہشات جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں، جو تمہیں پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، ان پہ کن فرمانے والا بہت بڑا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ معجزوں کا رب ہے۔
اس لیے امید نہ چھوڑنا، یہ شیطان تمہیں ورگلاتا ہے، تم سے تمہاری طاقت، تمہارا یقین چھین کر تمہیں بالکل تنہا کر دینا چاہتا ہے، تمہیں تمہاری دعاؤں سے ہرا دینا چاہتا ہے، مگر تم اپنی دعاؤں سے مت ہارنا، تم دنیا کی باتوں سے مت ڈر جانا۔ یہ جو لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری دعائیں ناممکن ہیں، یہ تمہاری التجائیں ناممکن ہیں، یہ تمہاری خواہشیں ناممکن ہیں، ان دنیا والوں کی باتوں میں مت آنا، اپنے رب پر یقین رکھنا، اپنی دعاؤں پر یقین رکھنا، اپنے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں پر یقین رکھنا کہ جس سے تم مانگ رہے ہو وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ تمہارے ہاتھ خالی نہیں لوٹائے گا۔ تم سجدے نہ چھوڑنا، تم تہجد میں آنسو بہانا ترک مت کرنا، تم سب پالو گے۔ مایوسی کے بادل خود بخود تمہاری دعاؤں سے ہٹ جائیں گے، بس اس کی مان کر چلتے رہو، بس اس کی دعاؤں پر راضی رہو، اس کی رضاؤں پر راضی رہو۔ اس کی ایک مان لو وہ تمہاری 1000 مان جائے گا، اس کی ایک چاہت مان لو وہ تمہاری 1000 چاہتوں پر کن کی مہر لگا دے گا۔ وہ جس کام میں راضی ہے، ایک دفعہ اس کام میں راضی ہو کر دیکھو، پھر وہ تمہارے ان تمام کاموں میں راضی ہو جائے گا جو تمہاری خواہشیں ہیں، جو تمہاری محبتیں ہیں، پھر تمہیں وہ سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تم اس کی آخرت کا ایک ذرہ اپنا کر دیکھو، وہ دنیا کو تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ تم اس کی محبت میں ایک قدم چل کر جاؤ، وہ دنیا کی محبتیں تمہاری جولی میں ڈال دے گا۔ بس اپنے رب پر مکمل اعتماد رکھنا، اور وہ نشانیاں جو تمہیں کسی من پسند انسان کے حاصل ہونے سے پہلے نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی نشانی ہے دل کا سکون۔ اگر کوئی چیز آپ کی قسمت میں ہوگی تو عموماً اس کے بارے میں دل کو اطمینان محسوس ہوتا ہے اور اس کو سوچ کے پریشانیاں کم ہوتی ہیں۔ جب اس کو حاصل کرنے کی آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کے اندر ایک اطمینان اترتا ہے، ایک سکون آتا ہے۔ جب آپ جائے نماز پر اس کو مانگ کر اٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور ایک اور نشانی یہ ہے کہ بعض اوقات رکاوٹیں ہونے کے باوجود، بہت زیادہ مشکلات ہونے کے باوجود، کہیں نہ کہیں امید کی ایک چھوٹی سی جھلک باقی رہ جاتی ہے۔ بعض اوقات اگر کوئی چیز آپ کے لیے بہتر نہیں ہوتی تو اس میں بے شمار رکاوٹیں آتی رہتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ شخص جسے آپ پسند کرتے ہیں آپ کے لیے بہترین نہ ہو، اور اللہ آپ کو اس کو بہتر کر کے عطا کرنا چاہتا ہو، اس لیے اللہ قبولیت میں وقت لے رہا ہو، اس لیے اللہ رکاوٹیں ڈال رہا ہو، کیونکہ اللہ اس شخص کو مزید بہترین کر کے آپ کے نصیب میں لکھنا چاہتا ہے۔ اور اس کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کی تقدیر میں لکھی گئی ہوگی تو دعا کرنے سے اس میں مزید آسانیاں پیدا ہوں گی، آپ کو دعا کی توفیق بار بار ملے گی، آپ کا دل نہ چاہتے ہوئے بھی اسی چیز کو حاصل کرنے کی دعا کرے گا، آپ کے لیے ناممکن ہو جائے گا، دنیا اسے ناممکن کر دے گی۔ لیکن اگر آپ کے دل میں، آپ کے جسم کے اندر مزید دعائیں کرنے کی ہمت ہے اس چیز کے لیے، تو اللہ آپ کو وہ چیز ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔